السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اسلامیات اختیاری سیکنڈ ایئر کے پوری کتاب کے شارٹ کویسچن پڑھاؤں گی۔ پہلا سوال ہے، قرآن کریم کے 5 صفاتی نام کیا ہیں؟ الکتاب، الذکر، الفرقان، الشفاء اور الکلام۔ دوسرا سوال ہے، ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے؟ ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے؟ وقوف سے مراد واقف کرنا ہے، یعنی اس ترتیب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ جو ہی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو جبرائیل ساتھ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیتے کہ ان آیت کو موقع محل کی مناسبت سے فلاں فلاں صورت کے ساتھ جوڑ دیں۔ ترکیب توقیفی سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی آسمانی آیت نازل ہوتی تو سرکار دو عالم کو جبرائیل بتا دیتے کہ اس آیت کو اس لحاظ سے اس موقع محل کی مناسبت کو دیکھ کر فلاں فلاں صورت کے ساتھ جوڑ دیں۔ اسے ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ وحی کے لغوی و اصطلاحی معنی لکھیے۔ وحی کے لغوی معنی پیغام، اشارہ، راز کی باتیں، دل میں کوئی بات ڈالنا۔ وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام، باتیں، دل کی باتیں، راز کی باتیں انسان کے دل میں ڈالنا۔ اسلامی اصطلاح میں وحی سے مراد پیغام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ مختلف ذرائع اور مختلف طریقوں سے اپنا انبیاء اور رسل تک پہنچاتا رہا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، آیت محکمات سے کیا مراد ہیں؟ محکمات محکم کی جمع ہے جس کے لغوی معنی پختہ اور پکی بات کے ہیں۔ ٹھیک ہے، محکمات محکم کی جمع ہے۔ محکم کے معنی پختہ اور پکی سچی بات کے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو کلام جو ناقابل تاویل ہو۔ اسلامی اصطلاح میں محکم وہ آیات میں جن میں احکامات دیے گئے ہیں۔ وہ کلام جس میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے ان کو آیت محکمات کہا جاتا ہے۔ محکمات محکم، ٹھیک ہے، محکم کی جمع ہے۔ جس کلام کے اندر کوئی حکم دیا گیا ہو اسے آیت محکمات کہتے ہیں۔ 5واں سوال ہے، پہلی وحی میں کس سورت کی کتنی آیات نازل ہوئیں؟ پہلی وحی میں سورت علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں۔ حفاظت قرآن میں ایک آیت عربی متن اور ترجمہ کے ساتھ لکھیے۔ عربی آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں حافظ قرآن کے ٹاپک پر۔ قرآن کریم کی کوئی 4 خصوصیات تحریر کریں۔ حفاظت کتاب، فصاحت و بلاغت، قرآن کا حفظ ہو جانا، مکمل ضابطہ حیات۔ کہتے ہیں قرآن کریم کی 4 خصوصیات بتائیں۔ ایک یہ کہ حفاظت کتاب، فصاحت و بلاغت، قرآن کا حفظ ہو جانا، مکمل ضابطہ حیات۔ قرآن کریم کی جمع و تدفین کے کتنے ادوار ہیں؟ اس کو جمع اور تدفین کرنے کے کتنے ادوار ہیں؟ قرآن کریم کی جمع اور تدفین کے 3 ادوار ہیں: عہد رسالت، عہد ابوبکر، عہد عثمان غنی۔ وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟
وہی وہ ہوتی ہے جو انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہو، اور الہام ایسی چیز ہے جس کا ذکر ہمارے دل میں آ جائے، ایسی چیز جو ہمارے دل میں آ جائے اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ الہام ہر کسی کے دل میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا احساس ہے۔ الہام نبی اور غیر نبی دونوں کو ہو سکتا ہے، لیکن وہی صرف انبیاء کرام کو کے لیے محسوس ہے۔ غیر نبی کا الہام شرعی حجت نہیں رکھتا، البتہ نبی کا الہام یقینی اور شرعی حجت رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی روشنی میں متقین کی 5 صفات لکھیے۔ سورۃ البقرہ کی روشنی میں متقین، ایمان رکھنے والوں کی، متقین کی 5 صفات لکھنی ہیں۔ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، تجھ پر اتارنے والی کتاب قرآن پاک کے علاوہ تجھ سے پہلے اترنے والی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہیں متقین کی۔ کفار کے ایمان لانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے کہ ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار کے ایمان لانے کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ کفار لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا۔ قرآن کریم نے منافقین کا کیا طرز عمل بنایا؟ قرآن کریم نے منافقین کا کیا طرز عمل بنایا؟ سوال نمبر 12 ہے۔ فرمایا گیا کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ محض اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، سو اللہ نے ان کی مرض کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ظاہری تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں، اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں تو خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، سو اللہ نے ان کی مرض کو بڑھا دیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سوال نمبر 13 ہے، سورۃ البقرہ میں منافقین کی 2 مثالوں میں سے کسی ایک پر روشنی ڈالیے۔ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جنگل میں آگ جلائی، چونکہ جنگل میں سخت اندھیرا تھا تاکہ اس کی روشنی اور گرمی حاصل کرے۔ یہ دونوں چیزیں ضروریات زندگی سے ہیں، چنانچہ ان منافقینوں نے اپنے اندر ایمان کی شمع روشن کی اور آن حضرت کی محبت اختیار کی۔ ان لوگوں نے اہل ایمان کی رفاقت بھی اختیار کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان کی روشنی سے ان پر تمام حقائق روشن ہو جائیں، مگر انہوں نے صحیح معنوں میں ایمان قبول ہی نہیں کیا۔ اگر وہ دل سے نور ایمان کی شمع روشن کرتے تو ان کی اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا یہ ایمان لانا گویا جنگل کے اندھیرے میں آگ جلانے کے مترادف تھا۔ سوال نمبر 14 ہے، وجود باری تعالیٰ پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22 کی روشنی میں دلائل دیجیے۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جب انسان پر اتنے احسانات ہیں جن کو یہ شمار نہیں کرتا، تو بندگی بھی پھر اس کی ہونی چاہیے۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے، پھر ابن آدم کے لیے بادلوں کے قافلے رواں دواں کیے ہیں اور آسمان سے پانی کی نعمتیں اتاری ہیں، اس کے ذریعے پھلوں کا مہیا کیا ہے۔
پھر اس کو کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو یہ سارے کرم کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اعجاز القرآن پر مختصر روشنی ڈالیے۔ شبہ کرنے والے نے شبہ کیا، شاید یہ بھی کوئی انسانی تصنیف ہے، مگر قرآن پاک نے کفار و مشرکین کو خود چیلنج کیا ہے۔ ترجمہ: اگر تم شک میں مبتلا ہو تو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے تو تم بنا لاؤ ایک صورت جو اس کی ہم پلہ ہو اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اعجاز القرآن کی روشنی پر جو مختصر روشنی ڈالیے تو کیا ہمیں ملا؟ وہ کہتے ہیں اگر تم شک کرتے ہو، اگر تمہیں شک ہے قرآن پاک میں، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں، تو قرآن نے خود ایسے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ تم ایسی کتاب بنا لاؤ۔ چلو کتاب نہ صحیح، تم ایک ایسی صورت ہی بنا لاؤ جو اس کے برابر ہو، اس کے ہم پلہ ہو، اور بلاؤ ہاں ذرا اپنے مددگاروں کو۔ تم اپنے آپ کو سچا ہونے کے دعوے کرتے ہو۔ اس چیلنج کے مخاطب اول وہ لوگ تھے جن کی فصاحت و بلاغت کا دنیا لوہا مانتی تھی، جنہیں اپنی زبان دانی کا اتنا غرور تھا کہ وہ اپنے سوا دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ یہ لوگ پیغمبر اسلام کے دشمن میں خون کے دریا عبور کرنے کے لیے تیار تھے، مال و دولت خرچ کر رہے تھے۔ قرآن کے اس چیلنج کے بعد ان کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ آپ کو شکست دے سکیں، مگر ان کی زبانوں پر مہر لگ گئی۔ آج بھی قرآن کا یہ چیلنج قرآنی صفات پر چمک رہا ہے اور دنیائے کفر اس کا جواب نہ پیش کر سکی، نہ کر سکی اور نہ کر سکے گی۔ 16واں سوال: حضرت آدم کی فضیلت کی وجہ کیا تھی؟ حضرت آدم کی ملائکہ پر برتری علم کی وجہ سے تھی۔ فرشتے چیزوں کے نام بتانے سے عاجز آ گئے۔ حضرت آدم نے فر چیزوں کے نام بتا دیے اور اللہ تعالیٰ نے اس برتری کی بنیاد پر فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، چنانچہ ابلیس کے سوا تمام لوگوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ حضرت آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو دنیا میں اتارنے کے بعد ان کی جدائی ڈال دی گئی۔ آدم علیہ السلام ہر وقت روتے رہتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آدم کو چند کلمات سکھائے اور پھر ابو البشر آدم نے آنسوؤں کی برسات میں اپنے حال کے حقیقی کو ان الفاظ میں پکارا: آدم نے ایسے پکارا: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پس اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرف رجوع کیا مہربانی کے ساتھ اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی تو توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی تو بڑا مہربان ہے۔ حضرت آدم و حوا کو ملا دیا گیا اور پھر ان دونوں سے روئے زمین پر بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ یہ توبہ کے لیے جو دعا سکھائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آدم گناہ گار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کیسے قبول کی؟ آدم کو حوا کی جدائی میں ڈال دیا گیا اور پھر اس آدم کو چند کلمات سکھائے گئے اور وہ کلمات یہ تھے۔ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا اور روئے زمین پر بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ بنی اسرائیل کا مختصر تعارف بتائیں۔ 18واں سوال ہے بنی اسرائیل کا مختلف تعارف بتائیں۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان سے جو اولاد آگے بڑھی دوبارہ قبائل میں تقسیم ہو گئی۔ اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے 1000 انبیاء و رسل بھیجے، مگر یہ ایسی ضدی اور ظالم قوم تھی کہ انہوں نے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ شکری نہ قدری کی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے پھر جاتے تھے اور پھر انبیاء کی بد سلوکی اور ان کا شیوا تھا۔ بعض انبیاء کو ان لوگوں نے ناحق قتل بھی کر دیا تھا۔
یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ مصر میں آباد ہو گئے اور یہاں ان کی اولاد ہو پھیلی۔ یہود اور بنی اسرائیل آج کل دونوں ایک ہی معنی سے متصل ہیں۔ حضرت یعقوب سے جو اولاد پھیلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں تشریف لے آئے۔ اللہ کی مدد کن اعمال کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اللہ مدد دیتا ہے۔ کون کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ نماز پڑھو اور صبر کرو، نماز پڑھو اور صبر کرو۔ اگر انسان اپنے اندر صبر والی صفت پیدا کر لے اور ساتھ ساتھ نماز کے ذریعے اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لے تو پھر کوئی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مشکل کام آ پڑتا تو وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی حاجت پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ بڑی احتیاط سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے حاجت کے لیے دعا کرے۔ 20واں سوال ہے، نماز کے 3 فائدے۔ نماز انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز عاجزی کرنے والے کے لیے راحت کا سامان بنتی ہے۔ عاجزی و انکساری پیدا کرتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور انسان کو عاجز بناتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 5 انعامات ربانی لکھیے۔ پہلا انعام، جہاں والوں پر فضیلت دی، اس دور کی قوموں پر۔ دوسرا انعام، آل فرعون سے نجات۔ تیسرا انعام، دریا کا پھٹنا اور راستوں کا بننا۔ چوتھا انعام، گوسالہ پرستی پر معافی۔ 5واں انعام، بادلوں کا سایہ اور منسلح رزق۔